فلسطین کے خلاف اسرائیلی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید شدت آ گئی۔ 10ویں روز بھی بمباری، شہداء کی تعداد 2700 سے بڑھ گئی۔ 750 بچے بھی شہید، زخمی فلسطینیوں کی تعداد 9,500 سے زائد ہو گئی۔ ایک ہی روز میں 400 سے زائد اموات ہوئیں، 2300 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حکام نے ایک روز میں 250 حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسپتال پر بمباری سے کئی ڈاکٹر شہید ہو گئے، ادویات ناپید ہیں۔ 1000 سے زائد افراد کی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، مردہ خانوں میں جگہ ختم ہو گئی۔ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 600 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریڈ کراس کے مطابق اسپتال چلانے کے لیے صرف آج کا ایندھن باقی ہے۔ رفح سرحد کھلے گی یا نہیں، غیر یقینی صورتحال نے بے چینی بڑھا دی۔ مصری سرحد کے قریب لوگوں کا ہجوم لگ گیا، سینکڑوں افراد سرحد پار کرنے کی آس لے کر پہنچ گئے۔ راستے کی بندش سے ترکی اور اردن سے بھیجی جانے والی امداد بھی پھنس گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے سرحد کھولنے اور جنوبی غزہ میں جنگ بندی کی تردید کر دی۔ حماس نے بھی جنگ بندی سے متعلق اتفاق رائے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ نے شہریوں کو مصری سرحد کے قریب جمع ہونے کا کہہ دیا۔ I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی، امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کر دیا۔ ٹی وی انٹرویو میں جو بائیڈن بولے، حماس اور دیگر شدت پسند عناصر فلسطینی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ شدت پسندوں کا تعاقب کرنا اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے اسرائیل جنگی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا حق دفاع استعمال کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر اسرائیل پہنچ گئے۔ اینٹونی بلنکن 6 ممالک کا دورہ کر کے واپس اسرائیل پہنچے۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملیں گے۔ حماس کے آپریشن الاقصی طوفان میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1400 ہو گئی، مرنے والوں میں 292 اسرائیلی فوجی بھی شامل۔ مشرق وسطی کی صورتحال بدترین ہو گئی، عالمی برادری نے تنازع پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز کہتے ہیں ہم پاتال کے دہانے پر ہیں، غزہ میں کھانے پینے کا بدترین بحران ہے، اسرائیل بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دے۔ امریکی مشیر قومی سلامتی جیک سلوان بولے شمال میں بھی محاذ کھل سکتا ہے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ علاقے میں لڑاکا طیارے بھیج رہے ہیں۔ اردن کے وزیر اعظم کا کہنا ہے اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا رد عمل اپنے دفاع کے حق سے باہر ہو گیا ہے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر صہیونی ظاہریت، مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی نفرت کم نہ ہو سکی۔ امریکی ریاست ایلینوائے میں 71 سالہ جوزف جوبا نے فلسطینی بچے کو قتل کر دیا۔ 6 سالہ معصوم بچے کو خنجر کے 26 وار کر کے قتل کیا گیا۔ ماں شدید زخمی، ظالم اور سفاک قاتل نے کہا تم مسلمان ہو، تمہیں مر جانا چاہیے۔ فلسطینی بچہ اور اس کی ماں قاتل کے گھر کرائے پر رہتے تھے۔ فلسطینی فنکار نے غزہ میں اسرائیلی چنگیزیت کو تصویری خاکوں کے ذریعے
دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ خاکوں میں معصوم فلسطینی بچوں پر اسرائیلی ظلم کو دکھایا گیا۔ ضیاء الدین لولو کے خاکوں کو سوشل میڈیا خوب سراہ رہے ہیں۔ אני בשידור. אז מה אם אתה בשידור? כן, מה אתה מדבר? אני בשידור. מה אתה מדבר? לא מעניין אותי אם אתה בשידור. מדווח מה אומר דובר צה"ל. מה אומר דובר צה"ל? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים. הבנת אותי? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותם. הבנת אותי? اسرائیلی پولیس کی لائیو رپورٹنگ کے دوران عرب ٹی وی چینل کے صحافی کو دھمکی، کہا مانیٹر کر رہے ہیں کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز غزہ میں صحافیوں کو فون کر کے دھمکیاں دے رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 15 صحافی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی، پیٹرول 40 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کمی، نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 214 روپے 85 پیسے ہو گئی۔ کسی بھی حکومت کی طرف سے عوام کو دیا جانے والا یہ بڑا ریلیف ہے۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل گراوٹ، سونے کی قیمت میں کمی، پیٹرولیم پرائسز میں کمی، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں خوش آئند اقدامات ہیں جن سے حالات میں بہتری متوقع ہے۔ یہ تو تیل تو ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گاڑیاں رکھتے ہیں، غریب لوگ ہیں جو 500 روپے دیہاڑی کماتا ہے۔ پہلے تو بہت تھی، 325 بہت تھا، ابھی صحیح ہے یار 40 روپے پیٹرول تو کم کیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ صرف پیٹرول حکومت نے کم کیا ہے، ابھی جو باقی جو چیزیں ہیں ان کا تو ریٹ وہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر عوام خوش، نگراں حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ تاریخی ہے، امید ہے اب دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتیں بھی کم ہوں گی، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور مارجن بڑھا دیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ، شرح 55 روپے کر دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 60 روپے برقرار، فی لیٹر مارجن 7 روپے 41 پیسے مقرر، ڈیلر مارجن 41 پیسے اضافے سے 8 روپے 23 پیسے ہو گیا۔ سی پیک منصوبے میں اہم پیش رفت کا امکان، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین روانہ ہو گئے۔ کل اور 18 اکتوبر کو تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کریں گے۔ 18 اکتوبر کو عالمی معیشت پر اعلیٰ سطح فورم سے خطاب شیڈیولڈ ہے۔ انوار الحق کاکڑ کی روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات متوقع، چین کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے چین میں کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے ملیں گے۔ وزیر اعظم اورانگسی بھی جائیں گے۔ سی پیک کی مشترکہ تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔ سی پیک نے پاکستان کے سماجی اقتصادی منظرنامے کو تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ چین سے پہلے بین الاقوامی جریدے میں مسموع، کہا چین پاکستان کا آئرن دوست ہے، پائیدار ترقی کے لیے بامعنی اقدامات کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر پر چین کی حمایت کے مشکور ہیں، امید ہے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی۔ دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کی مخالفت کی، طویل تنازعات اور دہشت گردی سے نقصان اٹھایا ہے۔ نواز شریف کا مدینہ منورہ میں دوسرا دن، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، نوافل ادا کیے۔ نواز شریف کی میزبانی شاہی خاندان کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم 1-2 روز میں سعودی عرب سے دبئی جائیں گے، دبئی میں اہم ملاقاتیں کریں گے، چارٹر طیارے سے 21 اکتوبر کو لاہور میں لینڈ کریں گے۔ لیگی قائد کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، کہا اسرائیلی جارحیت محض فلسطین پر نہیں پوری انسانیت پر حملہ ہے۔
پاکستان آج بھی ہمیشہ کی طرح فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ گردشی قرضے پر IMF کو تشویش، گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری۔ سردیوں سے پہلے گیس کی قیمتوں میں 100% اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ECC کے لیے اسمبلی تیار، آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے اختتام تک گیس سیکٹر کے گردشی قرضے میں 46 ارب روپے اضافے کا خدشہ ہے۔ گیس کی قیمت نہ بڑھانے سے 185 ارب روپے کا شارٹ فال بڑھے گا۔ گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 2700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کیس، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے خلاف کمپنیز کا معاملہ نیپرا ایپیلیٹ ٹریبونل بھیج دیا۔ ریمارکس دیے، لاہور ہائی کورٹ نے فیول ایڈجسٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا۔ عدالت کا فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر قابل عمل نہیں۔ نیپرا ایپیلیٹ ٹریبونل 10 دن میں اپیلیں مقرر کرے، جلد از جلد اپیلوں پر فیصلہ کرے۔ سائفر کیس کی جیل سماعت کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست کس بنیاد پر نمٹائی گئی؟ تحریری فیصلے میں وجوہات سامنے آ گئیں، کچھ دیر میں تحریری فیصلہ جاری ہونے کا امکان۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بشرا بی بی کی 2 کیسز میں 31 اکتوبر تک ضمانت منظور۔ احتساب عدالت کا 5-5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، جج راجہ جواد عباس نے سماعت کی۔ رحیم صوبیدار میرا بیٹا ہے، قوم دیوان سے شہید ہو گئے، نو کو فخر ہے۔ یہ فخر ہے جو وہ اپنے پاکستان کے اوپر قربان ہو گیا۔ کیسا رحیم صوبیدار ہمارا بھائی تھا، ہمیں بہت عزیز تھا، ہم بہت اس سے پیار کرتے تھے۔ شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام، شہادتوں کا سفر قیام پاکستان سے اب تک جاری ہے۔ صوبیدار قیصر رحیم شہید نے کوئٹہ کے علاقے ولی تنگی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید قیصر رحیم کی والدہ نے کہا، بیٹے کی شہادت پر خوش ہوں۔ سوٹ کیس میں لڑکی کی لاش کس نے بند کی؟ رکشہ سے لاش پھینکنے کی ویڈیو بول پر رکشہ سوار ملزمان نے رانگ سائڈ سے آ کر سڑک کنارے لاش پھینکی۔ تفتیش کا دائرہ والدین کے گیٹ گھومنے لگا، مزید تحقیقات جاری۔ 19 سالہ عریشہ کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں نومولود کو خالی پلاٹ میں دفنانے والا گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نومولود کی لاش کو خالی پلاٹ میں دفنا رہا تھا۔ ملزم کا بیان مشکوک ہے، تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ دفنائے جانے والا بچہ سوات چوک کا تھا، مردہ حالت میں ملا۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری۔ And it gets through just like that. The first straight down the ground, back-to-back boundaries. That's been nailed. Short. ICC ورلڈ کپ کے 14ویں میچ میں آسٹریلیا کے خلاف سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے۔ لکھنؤ کرکٹ گراؤنڈ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ لنکن اوپنرز نے کینگروز کے خلاف اچھا آغاز فراہم کیا۔ کوشل پیریرا سے زائد کی شراکت داری قائم کر دی۔ ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمز بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ہارنے والی ٹیم کے لیے فائنل 4 تک رسائی کا سفر دشوار ترین ہو جائے گا۔ ورلڈ کپ میں ہائی ٹینشن مقابلے، قومی ٹیم بنگلور میں موجود۔ شاہین 2 دن آرام کریں گے، پھر ٹریننگ سیشن ہوگا۔ 20 اکتوبر کو شاہینوں اور کینگروز کے درمیان گمسان کا رن پڑے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ایونٹ میں 2 میچز جیت چکا ہے۔ آسٹریلین ٹیم ابھی تک کوئی میچ نہیں جیت سکی۔ پوائنٹ ٹیبل پر پاکستان 4تھی پوزیشن پر موجود ہے۔
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دیرینہ رفیق، آزادی کے ہراول دستے کے رہنما، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، شہید ملت لیاقت علی خان کی 72ویں برسی آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 راولپنڈی میں جلسے کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ سلور اسکرین اداکارہ صبیہ خانم کا 88واں یوم پیدائش۔ صبیہ خانم پاکستانی فلم انڈسٹری کے مقبول ترین ناموں میں سے تھیں۔ انہوں نے اپنی اداکاری سے فلم بینوں کے دل موہ لیے، انہیں متعدد بار نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صبیہ اور سنتوش کی جوڑی فلم بینوں میں بے حد مقبول تھی۔ دنیا کا سب سے وزنی کدو امریکہ میں کاشت، کیلیفورنیا میں 12 کلو وزنی کدو اگانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا۔ This headline news